إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الربيع بن أنس في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب: بل يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تشریح بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ابتدا میں بھی امت جو ہے وہ ایک طریقے پر تھی، یعنی سب اللہ تبارک و تعالی کے دین حق پر قائم تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، یہ 1000 سال کا جو زمانہ ہے، اس 1000 سال کے زمانے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. کان الناس امۃ واحدہ، ایک دین پہ قائم تھے، اللہ کی توحید پر عمل پیرا تھے اور کوئی عقیدے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اختلاف شروع ہوا اور سب سے پہلی چیز جو عقیدے میں داخل ہوئی وہ بت پرستی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلائیں اور ان کو بتلائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صدق کیا ہے، کذب کیا ہے، نور کیا ہے، ظلمت کیا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے نبی آئے، سب سے پہلے رسول آئے اور سب سے پہلی شریعت آئی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک امت کو دعوت دی توحید کی، لیکن چند معدود لوگ اسلام لے آئے، باقی ساری کی ساری قوم جو ہے بت پرستی پہ الجھ گئی اور انہوں نے اپنا عقیدہ جو تھا وہ بالکل عین اسی طرح جس طرح کفار مکہ کا تھا کہ بتوں کا پوجا کرنا اور بتوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جن کی شکلیں ہیں وہ ہماری قیامت میں سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ قوم میری دعوت نہیں مانتی، میں نے ان کو دن میں رات میں کھلے چھپے ہر طریق سے دعوت دی ہے، لیکن ان لوگوں نے ماں سوائے انکار کے، اعراض کے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ گستاخی میں اتنی بڑھ گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے اور اللہ کے راستے میں اتنی ان کو تکلیف ہوتی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور قوم ان کو نعوذ باللہ دیوانہ سمجھ کر، مردہ سمجھ کر چھوڑ کے چلی جاتی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ہے میرے رب کریم اب زمین پہ کسی کافر کا کوئی گھر نہ رہے. گھر کا معنی یہ ہے کہ یعنی کوئی نہ بچے، جب گھر نہیں رہے گا تو گھر والے کیا رہیں گے. تو یہ مبالغہ تھا استیصال اور ہلاک کے لیے. اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ انک انتظرہم،
کہ اے پروردگار عالم اگر آپ نے اب ان کو مہلت دی، یذلو عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدو الا فاجرا کفارا، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ نہیں ہوئیں گی مگر کفر پہ اور فسق و فجور پہ، کیونکہ کئی صدیاں کئی نسلیں حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھی تھی، تو ایک سے ایک نسل جو ہے وہ بدتر تھی۔ اللہ نے ان کی دعا منظور کی، طوفان آیا پوری دنیا پہ اور کوئی نہ بچا مگر وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ان کا تعداد تقریباً جو مفسرین نے لکھی ہے وہ 80 کی تعداد تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا اور ایک کا نام یافس تھا۔ تو پھر جتنی دنیا میں یہ ذریت چلی ہے نسل در نسل، یہ ان 3 کی اولاد ہے، یا وہ سامی ہیں یا حامی ہیں یا یافس کی اولاد ہیں۔ یہ جتنی عرب علاقے ہیں یہ تقریباً سب سامی النسل ہیں، یہ سب سامی کی اولاد ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنی افریقن لوگ ہیں یعنی جتنی افریقی ممالک ہیں یہ تقریباً حام سے نسبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ترک اور ماورا نہر کا جتنی علاقہ ہے یہ سب جو ہے تقریباً یافس کی اولاد ہیں، یعنی تمام اب آدم ثانی کا لقب ملا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تو اب جب ساری قوم ہلاک ہو گئی تو کون بچے؟ نوح علیہ السلام اور ایمان والے۔ تو اب بھی صرف یعنی زمین پہ ایک عقیدہ تھا، جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر 1000 سال تک ایک عقیدہ تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو بچ گئے تو وہ بھی ایک عقیدے پہ تھے۔ پھر اس کے بعد پھر اختلاف کا دور شروع ہوا، پھر پیغمبر آتے گئے، کتابیں آتی گئیں، ہدایت فرماتے گئے، حتیٰ کہ آخر زمان آیا جس میں اللہ نے اپنا آخری نبی سرکار مدینہ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ کی نبوت کے بعد نبوت بھی ختم، شریعت بھی ختم، قرآن کے بعد کتاب بھی ختم، اب وحی کا سلسلہ بھی ختم، تو اب ہدایت جو ہے قیامت تک وہ اسی قرآن مقدس سے ہوگی اور دین اسلام سے ہوگی۔ تو یہ اللہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہدایت فرمائی کہ پہلی امتیں جس اختلاف میں پڑ گئی تھیں اللہ نے حضور کی امت کو ہمیشہ الحمدللہ اس جانب پہ رکھا جو ہدایت والی جانب ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے یوم میں دن میں جھگڑا ہوا تو یہودیوں نے ہفتہ چنا اور نصرانیوں نے اتوار، لیکن جو افضل دن تھا اس کی ہدایت اللہ نے محمد مصطفیٰ کی امت کو فرمائی کہ ہمیں جمعہ کا دن ملا جو سید الایام ہے، وَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے ایمان والوں کو ہدایت دی ان چیزوں میں جن میں پہلے لوگ جھگڑے میں پڑ گئے، لیکن ہم نے ایمان والوں کو ہدایت دی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اب یہود اور نصارہ کا اختلاف ہوا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یوسف النجار کا بیٹا کہہ دیا، یعنی حلال کا بیٹا ماننے پر بھی تیار نہ ہوئے، اور نصرانیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدا بنا دیا، لیکن اللہ نے حضور کی امت کو ہدایت دی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانا کہ انہ رسول اللہ کلمۃ اللہ روح اللہ، اور ان کی اماں کو بھی صدیقہ مانا کہ ان کی اماں بھی پاک ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، اور اللہ نے بغیر خامد کے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ عقیدہ صحیح جو ہے یہ امت محمد مصطفیٰ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ نصرانی تھے، مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں 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 نعوذ باللہ وہ تو ہمارے عقیدے پہ تھے، ہم تو ان کے کعبے کے وارث ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، وہ تو ہمارے دین پہ تھے، ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اللہ نے اس میں بھی امت محمد مصطفیٰ کو ہدایت کی، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، وہ تو مسلمان تھے. وہ تو اسی دین پہ تھے جس دین پہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس بات میں بھی اللہ نے امت محمد مصطفیٰ کو ہدایت کی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کعبے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ نہیں جناب ہمارا کعبہ تو صرف مشرق ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں ہمارا کعبہ جو ہے وہ تو شام ہے، بیت المقدس ہے. اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، اور جو اصل کعبہ ہے ملت ابراہیمی، جو صحیح معنوں میں سب سے اول کعبہ جو ہے وہ کعبہ ابراہیمی ہے. یہ جو مشہور ہے کہ مسجد اقصی قبلہ اول ہے، یہ بات غلط ہے. قبلہ اول اللہ کا کعبہ ہے. پھر کچھ عرصے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو کعبہ بنایا، پھر حضور کی دعا سے اللہ نے پھر اصل کعبے کی طرف لوٹا دیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. تو اگر یہ قبلہ نہیں تھا تو اس کو پہلے قبلہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو لہذا اصل میں قبلہ اول بھی یہی کعبہ تھا، اور البیت الاول بھی یہی کعبہ تھا، اور سب سے پہلا گھر بھی دنیا میں یہی کعبہ تھا. پھر کچھ عرصے کے لیے انبیاء نے بھی اور میرے آقا محمد مصطفیٰ نے بھی ابتدائے اسلام میں، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی 17 مہینے تک بیت المقدس نماز پڑھی، اور 17 مہینے کے بعد اللہ کے حکم سے پھر کعبے کی طرف رخ پھیرا. تو اس لیے لوگوں میں مشہور یہ ہو گیا کہ حضور چونکہ پہلے مسجد المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے کہ قبلہ اول، اور قبلہ اول جو ہے وہ مسجد اقصی ہے. حالانکہ قبلہ اول جو ہے وہ یہی کعبہ ہے، اور قبلہ آخر جو ہے وہ یہی کعبہ ہے، اور یہی کعبہ جو ہے مسلمانوں کا حیاً بھی یہی کعبہ ہے اور میتاً بھی یہی کعبہ ہے. یعنی جب تک مومن زندہ ہو تب بھی اسی کعبے کی طرف رخ کرے گا، اور جب موت آئے پھر بھی اس کا رخ جو ہے وہ اسی کعبے کی طرف ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کتنا بڑا انعام فرمایا کہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. اور اسی طریقے سے اب دیکھیں کہ سب سے پہلے اہم عبادت ہے نماز. اب نماز میں بھی پہلی قوموں کا یہود و نصارہ کا اختلاف تھا. بعض لوگ نماز میں سجدہ کرتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، بعض رکوع کرتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے. اللہ نے امت محمد مصطفیٰ کو ہدایت کی کہ آپ کو ایسی نماز نصیب فرما دی کہ جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں سجود بھی ہے، جس میں قعود بھی ہے، جس میں قرات بھی ہے، جس میں درود بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے. اتنی جامع عبادت کسی امت کو نہیں ملی جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ جیسے قرآن فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ نے ہر چیز کو اس کی نماز اور تسبیح سکھلا دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہاڑوں کی نماز پہ غور کرو تو گویا وہ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی کیفیت نہیں ہے. انہوں نے کہا درختوں پہ غور کرو تو قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے جانوروں پہ غور کرو تو کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن سب کو کوئی ایک کیفیت ملی ہے، ساری کیفیتیں نہیں ملی. تو یہ شان بھی امت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کہ اللہ نے آپ کو ایسی نماز عطا فرمائی جو جامع ہے. اسی طرح پہلی امتوں کا اس میں بھی اختلاف تھا کہ روزہ کیا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ دن کا ظہر تک روزہ ہے، شام کو روزہ نہیں. بعض ظہر سے روزہ رکھتے تھے، شام تک روزہ ہے، پہلے حصے میں روزہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے تھے کہ چلو بھی روزہ رکھ کے رات کو روزہ رکھ لیں گے، سو جائیں گے، دن کو روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس روزے میں بھی ان کا اختلاف ہوا. لیکن اللہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی اور ایسا روزہ عطا فرمایا
اور وعدے فرما دیا کہ بھئی صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر سورج غروب ہونے تک روزہ رہے گا، اور رات کو جو ہے روزہ نہیں ہوگا، کھانے کی، پینے کی، بیوی سے ملنے کی سب اجازت ہوگی۔ تو یہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عنایت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح مفسرین رحمت اللہ علیہم نے اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جیسے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کو بھیجا تو سب کا دعوت کیا تھی؟ الاخلاص العبادت للہ وحدہ، کہ صرف عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، یاد رکھو، اور اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں۔ عبادت بھی اللہ سے، دعا بھی اللہ سے، استغاثہ سورنا پکارنا بھی اللہ سے، اور پناہ پکڑنی بھی اللہ سے۔ اس لیے قرآن نے ہر جگہ واضح کر دیا عبادت بھی اللہ سے اور مدد بھی اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، ہم نے پناہ پکڑنی ہے تو کس کی پناہ پکڑیں گے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تو صرف ہم استعاذہ بھی اللہ سے۔ اگر ہم نے پکارنا ہے تو کس کو پکاریں گے؟ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ہم نے امید رکھنی ہے تو کس سے؟ صرف اللہ سے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اسی طرح یاد رکھ لیں کہ عبادت بھی خالص اللہ کے لیے، دعا بھی خالص اللہ سے، استعانت بھی خالص اللہ سے، اور توکل بھی خالص اللہ پہ۔ جیسے کہ ہمیں ہمارے آقا نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، آپ نے فرمایا اگر کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو تو خالص اللہ سے سوال کرو، اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد پکڑنی ہو تو اللہ سے مدد پکڑو۔ فرمایا وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کسی پہ آسرا کرنا ہے، توکل کرنا ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ اور قرآن نے بھی واضح کر دیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پہ توکل کرو۔ اسی طرح نظر، نیاز، یہ بھی خالص اللہ کے لیے۔ یاد رکھ لو کہ بعض لوگ جو ہیں وہ غیروں کی نظر مانتے ہیں اور غیروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، غیروں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، غیروں کے نام پہ چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ معمولی گناہ نہیں، یہ شرک ہے، یعنی آدمی مشرک بن جاتا ہے، کیونکہ جیسے عبادت اللہ کے لیے ہے اسی طرح ذبح کرنا، خیرات کرنا، نظر، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ میرے آقا نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جب جانور ذبح فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ ساری عبادت جو تھی تمام انبیاء کی دعوت اسی کے لیے تھی کہ اخلاص العبادت للہ وحدہ، کہ اپنی عبادت جو ہے خالص اللہ سے۔ اور یاد رکھو دعا جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یعنی مانگنا جو ہے، پکارنا جو ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ کہ جب آدمی پکارتا ہے کہ یا اللہ، یا ربا، یا غوثا، یا حی یا قیوم، یا رحمان یا رحیم، تو یہ صرف اللہ سے ہے۔ اللہ کے سوا کسی نبی کو پکارے، ملک کو پکارے، ولی کو پکارے تو آدمی مشرک اور کافر بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اللہ نے جو پہلا طریقہ تھا آدم کے زمانے سے وہی حق والوں کو نصیب فرما دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا ہے کہ خالص میری عبادت کریں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ مجھ سے تکبر کرتے ہیں مانگنے سے، تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نماز تو جی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ بھی اللہ کو کرتے ہیں، لیکن غیر کا ہم نے کیا کسی بزرگ کا ہم نے نعرہ لگا دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نا،
اسی کا نام تو شرک ہے کہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کو بھی پکارے اور غیر اللہ کو بھی کبھی کبھی پکارا کرے، اسی کا نام ہے شرک، یعنی شریک کرنا۔ جو آدمی خدا کو نہیں مانتا وہ تو داہریہ ہے، وہ تو منکر خدا ہے، وہ تو اللہ کا قائل ہی نہیں، اس کو آپ مشرک کیسے کہیں گے؟ مشرک تو ہوتا وہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے اور کبھی کبھی غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، اللہ کے نام پر بھی قربانی ذبح کرتا ہے اور غیر اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی مزاروں کا طواف بھی کرتا ہے، اسی کا نام تو مشرک ہے کہ اب شرک کر رہا ہے، عبادت میں شرک کر رہا ہے، نظر نیاز میں شرک کر رہا ہے، شور پکار میں شرک کر رہا ہے، طواف میں شرک کر رہا ہے، تعظیم میں شرک کر رہا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اللہ فرماتی ہے کہ پھر ہم نے ہدایت دی ایمان والوں کو جو خالص اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کریں۔ اور پھر اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکات، فرمایا نماز کی بھی ہم نے پھر ہدایت دی اور زکات کی بھی ہدایت دی۔ فَأَقَامُوا عَلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ قَبْلَ الْاخْتِلَافِ، یہ پھر اسی راستے پہ آ گئے جو سب سے پہلا راستہ تھا توحید والا، كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب یہ اختلاف کو چھوڑ گئے، جب یہ اس مقام پہ آ گئے تو اللہ نے کتنا مرتبہ دیا، وَكَانُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت والے دن اللہ امت محمد مصطفیٰ کو گواہ بنائیں گے ساری مخلوق پر۔ یعنی آپ اندازہ کریں، کیونکہ گواہ کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچا ہو، گواہ کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صادق ہو، گواہ کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امانت و دیانت والا ہو۔ کیوں جھوٹے کی گواہی کون قبول کرتا ہے؟ فاسق اور فاجر کی گواہی کون قبول کرے گا؟ کسی نشے والے کی گواہی کون قبول کرے گا؟ تو جب اللہ نے حضور کی امت کو گواہ بنایا تو یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، حتیٰ کہ حدیثوں میں آتا ہے جیسے فرماتی شہداء علی قوم نوح و قوم عاد و قوم ہود، اللہ پاک نے تمام انبیاء کی قومیں، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میدان حشر ہوگا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہم نے پہلے کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ڈرانے والا نہیں بھیجا، نبی بھیجا، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اب جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہر نبی اور اس کی امت کو کھڑا کریں گے، ان کی امت سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کو دعوت توحید پہنچی؟ تو بعض امتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ وہاں میدان حشر میں بھی مکر جائیں گے کہ نہیں جی نہیں، ہمیں تو توحید سمجھائی نہیں گئی۔ اللہ پاک نبیوں سے فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام تم نے توحید پہنچائی؟ کہیں گے جی ہم نے پہنچائی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اس بات پہ گواہی دو، تو امت محمد مصطفیٰ گواہی دے گی، حضور کی امت گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے نبی سچے ہیں، حضرت نوح سچے ہیں، انہوں نے دعوت پہنچائی ہے لیکن قوم نے تکذیب کی ہے۔ اب جناب ان کو گواہی کیسے دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ہر نبی نے سچی دعوت پہنچا دی ہے، تو ہم اپنے نبی کے فرمان پہ گواہی دے رہے ہیں۔ جب ہمیں حضور نے فرما دیا تو ہمارا نبی سچا، ہمارا پیغمبر سچا، ہمارا آقا سچا، ہمیں اس نے خبر دے دی ہے تو حضور کے فرمان پہ سب گواہی دیں گے۔ تو یہ مرتبہ ملے گا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنتم شہداء علی الناس، اور نبیوں کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ اور یہ سارا مسئلہ کیوں ہوگا کہ اللہ عدل فرمائیں گے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، قوم نے کیا کیا، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، لیکن اللہ اپنے عدل کو ساری دنیا پہ ظاہر کر دیں گے کہ ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں عدل سے کرتے ہیں اور انصاف سے کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ بعض قومیں ایسی بھی آئیں گی، بعض لوگ ایسے بھی آئیں گے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اے پروردگار عالم ہمیں تو آپ کی قسم ہے ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا۔ کہیں گے اللہ بھیا ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم تو ان کے آگے اس لیے جھکتے رہے کہ ان کو تیرا سمجھتے رہے، ہم نے تو سمجھا یہ تیرے پیارے ہیں، تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کے دروازوں پہ گرتے رہے، اصل تو ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی کا نام تو شرک ہے کہ غیر کو تم نے میرا شریک بنا دیا۔ میری عبادت کے لیے کسی درمیانے راستے کی کیا ضرورت ہے؟ میری عبادت تو سیدھی ہوگی۔
اور میں تو ہر کسی کی پکار اور دعا خود سننے والا موجود ہوں، تو اس لیے وہ بھی اچھا ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جب ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے اللہ میاں یہ نامہ اعمال جو ہیں یہ تو فرشتوں نے لکھے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ تو ہماری جنس کی بھی مخلوق نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہے، ہم خاکی مخلوق ہیں، ہماری تو آپس میں جنس بھی نہیں ملتی، نوری اور خاکی اور ہیں، تو انہوں نے لکھ دیا ہے، تو بہرحال کوئی اگر ہماری جنس کا لکھا ہوا ہو تو پھر تو کوئی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے ہم تم کو سزا اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک ہمارا عدل مکمل نہ ہو جائے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے ملائکہ ان کی زبانوں پہ مہریں لگا دو، زبان کو حکم ہوگا کہ بند، حکم دیا جائے گا چمڑے کو کہ تم گواہی دو، ہاتھوں کو حکم دیں گے کہ تم گواہی دو، پاؤں کو حکم دیں گے کہ تم گواہی دو۔ اب بندے کا ہر عضو بول بول کے کہہ رہا ہوگا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ، کہیں گے ہاں جی اب تو مان لی، اب تو انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اب غصے میں آگے اپنے آپ سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے وجود سے کہیں گے کہ بھائی تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو ہمیں جہنم میں ڈلوا رہا ہے، تو کیوں بولتا ہے، چپ کر۔ وہ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہے گا میں کیسے چپ کروں، اس ذات نے مجھے بھی بلوا دیا جو ہر چیز کے بلوانے پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو پتھر بھی بولتے ہیں، وہ چاہے تو درخت بھی بولتے ہیں، وہ چاہے تو جانور بھی بولتے ہیں، وہ چاہے تو پرندے بھی بولتے ہیں، وہ چاہے تو انسان کا چمڑا پاؤں ہاتھ بھی بولیں گے۔ جب عدل مکمل ہوگا تو پھر اللہ فیصلہ فرمائیں گے ایمان والوں کے لیے جنت کا اور کافروں کے لیے جہنم کا۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ نے ہدایت دی قوموں کو شہداء بنا دیا، شہداء اعلی قوم نوح، قوم نوح پر بھی تمہاری شہادت، قوم ہود و قوم صالح و قوم شعیب و آل فرعون۔ اور وہ گواہی کیا ہوگی، ان رسلہم قد بلغوہم، کہ ان کو پیغمبروں نے تیرا دین پہنچایا۔ اور گواہی کیا ہوگی وَأَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ، کہ مولا ان قوموں نے اپنے پیغمبر جو آئے ان کے زمانے میں ان کی تکذیب کی۔ اللہ تیرے نبی سچے ہیں، تیرے پیغمبر سچے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس تیرے نبی بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، توحید کی دعوت بھی ملی، لیکن انہوں نے اپنی دنیا کی ہوس میں اور دنیا کی خواہشات میں الجھ کر تیرے پیغمبروں کی تکذیب کی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ڈرانے کا اور دعوت کا اس پورا انتظام نہیں فرما دیتے کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی مجھے تو دین کی دعوت دی ہی نہیں گئی، مجھے تو دین کی دعوت نہیں ملی تو میں کیا کرتا۔ اس لیے اللہ فرماتی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ رسول ہر بندے کو ملے، اللہ کے نبی آئیں گے، ان کی تعلیمات ہوں گی، پھر صحابہ، پھر خلفاء، پھر علماء، تو اس طریقے سے دین جو ہے ہر کسی تک پہنچے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے سب کو پھر عقل بھی دیا ہے، حواس خمسہ بھی دیے ہیں، قوت سامعہ بھی دی ہے، قوت باصرہ بھی دی ہے، یعنی ہر آدمی ذرا غور کرے، ایک منٹ کے لیے بات جو ہے، جیسے کہ ایک عالم نے لکھا کہ میں نے ایک بالکل جنگل کے رہنے والے ایک جاہل آدمی، بالکل جاہل آدمی جس کی زندگی ساری جنگل میں گزری، جس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، بالکل خالص، جیسے ہمارے دیہاتی ہوتے ہیں نا بیچارے خالص ان پڑھ لوگ، تو ایسا آدمی کہتے ہیں ملا، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی ہے، اس کو توحید کا کیا پتا ہوگا غریب کو۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ خدا ہے؟ اس نے کہا بالکل اللہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا تم نے خدا دیکھا ہے؟ تم نے خدا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو نے کہا جب ایک چیز کو تم نے دیکھا ہی تم کیسے کہتے ہو کہ خدا ہے؟ تو وہ جاہل بدو بیچارہ بالکل ان پڑھ
تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا کہ عجیب آدمی یار مولوی صاحب تم اتنے بڑے مولوی لگتے ہو مجھے, یہ دیکھو یہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ تو مینگنی ہے بکری کی. اس نے کہا اچھا یہ کیا پڑا ہے. اس نے کہا یہ اونٹ کی لید ہے. اس نے کہا اچھا یہ کیا ہے. اس نے کہا یہ گٹھلی ہے. کس چیز کی گٹھلی ہے. اس نے کہا جی کھجور کی. اس نے کہا یار مولوی صاحب تمہارا دماغ ٹھیک ہے, یہ مینگنی دیکھ کے آدمی بکری تک پہنچ جاتا ہے, لید دیکھ کے اونٹ پہ پہنچ جاتا ہے, اتنی سی گٹھلی دیکھ کے کھجور کے درخت پہ پہنچ جاتا ہے, یہ ساری کائنات دیکھ کے خدا کو نہیں سمجھ سکتا. انہوں نے کہا کیسے آدمی ہیں تم, بڑے مولوی بنے پھرتے ہو, عجیب بات ہے. اس نے کہا یار یہ ایک کھجور کا دانہ پہ یہ گٹھلی پڑی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے یار یہ تو کھجور کی گٹھلی ہے, یہ آم کی گٹھلی ہے, اور یہ جناب یہ جو ہے جی یہ پاؤں جو ہے نا جی یہ تو معلوم ہوتا ہے جی ہرن کا پاؤں ہے, اور یہ نہیں یہ ہرن کا نہیں جناب, یہ بکری کا پاؤں ہے. یہ جو ہے کہتے نہیں جناب یہ گائے کا پاؤں ہے, صاف بڑا پاؤں ہے. یار یہ بکری کا چھوٹا ہوتا ہے, یہ گائے کا پاؤں. یہ کیا ہے جی بندے کا. اس نے کہا یہ نشان بندے پر پہنچا دیتے ہیں, جانور پر پہنچا دیتی ہیں. اتنا بڑا آسمان زمین سارا کارخانہ بغیر خدا کے چل رہا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے دل میں کہا الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے, تب تو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو ایک جنگل میں رہنے والے کو بھی توحید سمجھ آ جاتی. اور جب تو ناراض آدمی حمام میں بیٹھے اپنی گندگی پہ روزانہ 4 دفعہ بیٹھتا ہو, وہ بھی نعوذ باللہ خدا اور مشکل کشا بن سکتا ہے, وہ بھی کبھی حاجت روا بن سکتا ہے, وہ بھی کبھی نفع نقصان کا مالک بن سکتا ہے. کوئی عقل کی بات کرو, کتنا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو جائے, ایمان سے کہو وہ پانی پینے کا محتاج ہے کہ نہیں, وہ کھانے کا محتاج, وہ بیوی کا محتاج, وہ بچے کا محتاج, وہ اولاد کا محتاج, وہ حمام کا محتاج. پیٹ میں ہوا بند ہو جائے تو حضرت تڑپنا شروع ہو جائے, تو یہ کیسے مشکل کشا ہو گئے. ایک مسئلہ سمجھنا ہو تو 1 منٹ میں سمجھ آ سکتا ہے, لیکن اگر اللہ مہرے لگا دیں تو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرماتی ہے ہم دلوں پر بھی مہر لگا دیتی ہیں, کانوں میں بھی پردے ڈال دیتی ہیں, آنکھوں پہ بھی پردے چڑھا دیتی ہیں, پھر ان کو حق نظر ہی نہیں آتا, حق کی بات سنائی ہی نہیں دیتی, اور کوئی سچا بسا سمجھ نہیں آتا. آپ دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں قادیانی ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے AA, AA اور PhD اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لی ہوئی ہیں. ڈگریاں لکھو تو پورا صفحہ ختم ہو جائے, لیکن مرزا غلام احمد کو نبی مانتے. یعنی آپ عقل کریں کہ بھی گرداسپور میں قادیان میں ایک عرضی نویس آدمی جو ساری زندگی عرضی نویسی کرتا رہا اور انگریزوں کی کاسل ایسی کرتا رہا, وہ میرے مدنی محمد کے مقابلے پہ نبی بن جائے, کوئی عقل مانتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور کا مقابلہ کرے خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کی تو شان اتنی بلند ہے کہ جن کو پڑھانے والا خدا ہوتا ہے. میرے مدنی کو کس نے پڑھایا ہے؟ حضور کا کوئی استاد ہے مکے مدینے میں؟ نہ. آپ مجھے بتائیں حضور کے استاد کا نام ہے؟ اچھا حضور کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. چاچے کا نام ابی طالب, دادے کا نام عبد المطلب, والدہ کا نام آمنہ, دائی کا نام حلیمہ. یہ سب کو پتہ ہے. استاد کا نام کسی کو آتا ہے؟ اب دیکھو حالانکہ تم اپنے ملک سے آئے ہو, تمہیں بھی دائی کا پتہ ہے, بی بی حلیمہ. بی بی حلیمہ کا تمہیں بھی پتہ ہے, حالانکہ تم نے ایک نام ہی سنا ہے نا. اور لیکن سب کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی استاد کی شان بڑی ہوتی ہے, شاگرد جتنا بھی اونچا ہو جائے استاد اونچا ہوتا ہے. اور میں اگر کسی کو شاگرد بناؤں تو جس سے اونچی شان والا تو میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں. تو آپ کو اب پڑھانا ہے تو میں خود پڑھا دوں گا. قرآن نے خود کا سنقرئک فلا تنسا, اور پڑھا بھی ایسا دوں گا پھر آپ بھولیں گے بھی نہیں. اور میرا اللہ کیسے پڑھائیں گے؟ مدرسے میں رٹا لگوائیں گے, فرشتے بھیجیں. فرمایا نانا ضرورت ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں, قرآن جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھ دیں گے, پھر سارا قرآن کے علم جو ہے وہ بھی آپ کے سینے میں رکھ دیں گے, بات ختم ہو گئی. تو
تو اللہ نبیوں کو خدا خود پڑھاتے ہیں، علمناہ من لدنا علما، اللہ ان کو علم دیتے ہیں۔ اور یہ گرداسپور کا چپراسی جو پرائمری سکولوں میں پڑھتا رہا، جو عرضی نویسی کرتا رہا، انگریزوں کی کاسل ایسی کرتا رہا، اور جس نے کہتا ہے میں نے اتنی کتابیں انگریز سرکار کی شان میں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر جاتی ہیں، اور جو سب سے بڑا جھوٹا اپنی قوم کو خوشخبری دی، کہنے لگا میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس کی 50 جلدیں ہوں گی، 50 جلدوں میں میری وہ کتاب آئے گی، اور فلاں تاریخ تک یہ ساری جلدیں پوری ہو جائیں گی۔ جب تاریخ گزر گئی تو آئی کچھ 5 جلدیں چھوٹی سی۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ جناب آپ اچھے نبی ہیں، لوگ تو ہمیں جوتے مارتے ہیں کہ آپ کے نبی نے کہا تھا 50 جلدوں کی کتاب ہوگی اور آپ نے لکھی ہیں 5 کتابیں، تو اب لوگوں کو ہم کیا منہ دکھلائیں؟ اس نے کہا نہیں آپ نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا، جیسے اللہ کے ہاں تو 50 نمازیں ہیں نا، پڑھتے تم 5 ہو، اللہ بھی یہاں 50 لکھتے ہیں، میں نے کتابیں تو 5 لکھی ہیں، تم 50 سمجھ لو، ایک کے 10 تم خود سمجھ لو، صفر ہی لگانی ہے نا۔ اللہ نے بھی نمازیں 50 فرض کی تھیں لیکن پڑھتے ہم 5 ہیں، تو 5 کی اللہ میاں لکھتے 50 ہیں، لہذا کتابیں تو میں نے 5 لکھی ہیں لیکن تم اسے 50 ہی سمجھو، ایک کو 10۔ اب اتنا بڑا جو جھوٹا آدمی ہو، فراڈ کرتا ہو، اور جس کے بارے میں اس کا اپنا بیٹا، اپنا حقیقی بیٹا، سلبی بیٹا جو اس کے سلب سے پیدا ہوا، اس نے کتابوں میں لکھا ہو کہ ابا جان کبھی کبھی وائن ٹانک استعمال کرتے تھے، یعنی ابا جان کبھی کبھی شراب بھی پیتے تھے، اس کو محمد مدنی کے بعد نبی مان لیا جائے، ایمان سے کہو آنکھوں پہ پردہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ اللہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر بات سمجھ نہیں آتی، پھر حق مسئلہ سمجھ نہیں آتا، جتنا آپ سمجھاتے جائیں، پڑھاتے جائیں، جو مرضی آئے کریں، لیکن جب تک اللہ وہ پردہ نہ ہٹائیں ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے امت کو ہدایت دی، ہم نے محمد مدنی کے ایمان وَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے۔ اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے صراط مستقیم کی۔ یہ ہدایت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آج رات لوگ بڑے شوق سے عمرہ کریں گے، صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ ہے مجھے آپ سمجھیں؟ لیکن جو مرضی ہے زور لگا لو، سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی سمجھے نہیں جی آج تو رزق لکھا جائے گا، آج تو رزق بڑھنا ہے، کم ہونا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا قصے بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ لیلۃ القدر کی رات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے شعبان میں آپ عبادت کریں، کون عبادت سے منع کرتا ہے؟ اللہ آپ کو توفیق دے، مجھے توفیق دے، ہر مسلمان کو توفیق دے۔ اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور حضور اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور حضور دعائیں فرماتے کہ اللہم کما بلغتنا شعبان بلغنا رمضان، مولا جیسے تو نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا ایسے رمضان کا مہینہ نصیب کر۔ اور حضور رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ کون سی عبادت ہے کہ آدمی ساری رات عمرے میں گزار دے، ساری رات نفل پڑھتا رہے اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے یا عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھے، تو یہ کون سی عبادت ہوئی کہ فرض چھوڑ دیا؟ لیکن عقل پہ پردہ ہے، پڑ گیا، جو مرضی ہے سمجھاتے رہو، کہیں گے ٹھوکے دیکھو جی اے وہابی تو پہلے 11ویں نہیں مانتے تھے، اب جناب یہ 15ویں بھی نہیں مانتے، بس ایک دماغ میں پردہ ہے پڑے وہ کہہ دیا جی جناب ان کی باتیں سنا ہی نہ کرو، یہ تو 11ویں دے بھی منکر تھے، 12ویں دے بھی منکر تھے، 27ویں دے بھی منکر تھے، 15ویں دے بھی منکر، اے جناب مرنے کے بعد تیجے دے بھی منکر، 7 جمعراتاں دے بھی منکر، 40ویں دے بھی منکر، تیجا تے 10واں او دے بھی منکر، امام جعفر دے کنڈے دے بھی منکر، پنجتن پاک دی نیاز دے بھی منکر، تے وہ بھی بلا نے، یہ تو پتہ نہیں بلا ہی کوئی اور۔ اچھا ایمان سے کہو یہ جتنی چیزوں کا میں نے نام لیا ہے اس کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر ہے؟ نہ آپ ٹھنڈے دل سے کہیں، جھگڑا نہ کریں، مجھے آپ وہابی بنائیں، جو مرضی ہے بنائیں، آپ کی مرضی، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ یہ فیصلے تو اللہ کے ہاں ہیں کہ کن کے دل میں حضور کی محبت ہے یا نہیں ہے، یہ تو معاملہ اللہ کے ہاں ہے، یہ بندے کے پاس تو ہے نہیں۔
اس کو تو اللہ پر چھوڑ دے. آپ مجھے ایمان سے کہیں کہ پورے قرآن کے 30 سپاروں میں امام جعفر کے کنڈوں کا ذکر ہے؟ تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، 40واں شریف، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 27ویں شریف، 15ویں شریف. ایک آیت مجھے دکھا دیں قرآن کی. اور جس قرآن نے ہمیں ایمان سے کہو کہ وضو سکھلایا ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، جس قرآن نے ہمیں وضو سکھلایا، جس قرآن نے ہمیں یہ سکھلایا کہ پوچھا گیا کہ میرے مدنی اگر عورت حیض کے ساتھ ہو تو خاوند مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ اللہ نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنی امت کو بتا دو کہ حیض پلیدی ہے، حیض اذا ہے. حیض کے دنوں میں کوئی اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا جب تک کہ بیوی پاک نہ ہو جائے، غسل نہ کر لے. اللہ نے حیض کا مسئلہ بھی بتا دیا، اللہ نے دودھ پینے کا مسئلہ بھی بتا دیا. فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن، اپنی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور میرا اللہ کتنی عرصہ پلائیں؟ 10 سال، 20 سال. فرمایا حولین کاملین، صرف 2 سال تک دودھ پلائیں. اللہ نے دودھ کا مسئلہ بھی ہمیں قرآن میں سمجھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا مسئلہ بھی قرآن میں سمجھا دیا. میرا اللہ اگر ہم رات کو نماز پڑھیں، اللہ نے فرمایا رات کی نماز میں بڑی برکتیں ہیں، رات کو جاگا کرو. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ نے فرمایا رات کی نماز مجھے بڑی پسند ہے کیونکہ رات کا اندھیرا ہے، تجھے میرے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں، تو ریاض سے بھی دور ہے، شہرت سے بھی دور ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کمرے میں ہاتھ باندھے صرف میری رضا کے لیے تو کھڑا ہے. اور فرمایا پھر بندے بھی سو رہے ہیں، شور بھی کوئی نہیں، اب تیرا قلب قالب دونوں میری طرف متوجہ ہیں، لہذا رات کی نماز کی بڑی نعمت. فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. اللہ نے فرمایا کہ میرا وہ بندہ جو رات میں کھڑا ہوا ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، مجھ سے آخرت کے عذاب سے ڈر رہا ہے، میری رحمت کی امیدیں لگا کے کھڑا ہوا ہے. کوئی ایک مسئلے کے بارے میں بتائیں، اللہ کے قرآن نے یا تو تفصیل سے بتا دیا یا اجمال سے بتا دیا، اور تفصیل میرے مدنی پاک کی زبان مبارک پہ آ گئی. اسی طرح دیکھیں عید الفطر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، اشہر الحرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتلا دیا، حج کے مہینے اللہ نے قرآن میں بتلا دیے، حتیٰ کہ یہ بھی بتلا دیا کہ مینا میں ہم کب تک رہیں. اللہ پاک نے سارا قرآن بتایا الحج اشہر معلومات. اور وہاں بھی فرما دیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اے حاجیو اگر تم عید کا دن گزار کے 11 اور 12 کی کنکریاں مار کے مکے آ جاؤ تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے. ومن تأخر فلا اثم علیہ. اگر تم 13 کو بھی رہنا چاہو اور 13 کی کنکریاں مار کے آؤ تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ میاں یہ اشہر الحرام کیا ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام، کہ اشہر الحرام کیا ہے، ایام معلومات کیا ہے، اشہر معلومات کیا ہے، ایام معدودات کیا ہے. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ میں نے امت رسول پہ رحمت کر کے ایک رات سال میں رکھی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے. اگر وہ کسی کو نصیب ہو جائے، فرمایا ایک رات کی عبادت جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. یہ سارا کچھ قرآن نے بتا دیا. ایک نہیں بتایا تو تیری 11ویں نہیں بتائی، 12ویں نہیں بتائی، 27ویں نہیں بتائی، 15ویں نہیں بتائی، 3واں 10واں 7واں 40واں نہیں بتایا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہم نے بعد میں گھڑا ہے. اگر یہ دین ہوتا تو میرا مدنی ضرور بتا کے ہمیں جاتے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا اگر نفلی روزے رکھے میرا اللہ، فرضی روزے کتنے ہیں؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اور میرا اللہ وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. روزے فرض جو ہے وہ رمضان میں میرا اللہ. اس کے بعد حضور نے فرمایا من صام ستا من شوال، اگر کوئی 6 روزے شوال کے بھی رکھ لے تو گویا سارا سال روزے رکھے. یہ بھی میرے مدنی نے بتلا دیا. اور حضور نے فرمایا اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو 3 روزے رکھا کرو، 13، 14، 15 ان کے روزے رکھا کرو. فرمایا اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرو. اور اگر اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو فرمایا صیام داؤد رکھا کرو، صوم یوم وافطار یوم، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. اللہ نے یہ سارے مسئلے ہمیں قرآن میں حل کر دیے ہیں. روزے بھی بتلا دیے، حج بھی بتلا دیا، زکوٰۃ بھی بتلا دی، نمازیں بھی بتلا دی. اللہ پاک نے ہجرت کے مسئلے بھی بتلا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ میاں نکاح کوئی کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. میرا اللہ اگر بیوی بیاں میں جھگڑا ہے تو کیا کرے؟ فرمایا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان. یعنی ہر مسئلہ اللہ کے قرآن میں ہے تو صرف یہ مسئلے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ بس لوگوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جو رواج بن گیا ہے اس رواج پہ چل رہے ہیں. جو مرضی آئے سمجھاؤ، جب تک اللہ ہدایت نہ دے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس کو جو عادت ہو گئی ہے سارا سال ان کو والدین یاد نہیں آئیں گے، 10 محرم کو جا کے باپ کی قبر پہ مٹی بھی ڈالائیں گے اور دال بھی ڈالائیں گے کہ چلو ابا جان آج تو دال کھا لیں، خوشی کا دن ہے 10 محرم کا. اپنے لیے بکرے کھاتے ہیں، باپ کے لیے دال ڈالاتے ہیں. پتہ نہیں یہ مسئلہ کون سا ہے. جتنی مرضی ہے سمجھاؤ، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ایک عادت ہے، ایک رواج ہے، ایک معاشرے میں ایک چیز ہے، وہ عادت بن گئی ہے، بس بن گئی ہے. جو مرضی ہے کہتے رہو، جو مرضی ہے سمجھ. وجہ یہی ہے، یاد رکھو کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب تک وہ ہدایت نہ دے لاکھ مولوی مکی لاکھ مولوی مدنی ٹکر مارتے رہیں. جو مرضی آئے لوگوں نے اللہ کے نبی کا قرآن سن کے نہیں مانا تو ہم مولوی ٹکے کے آدمی، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے سنا، حضور کے ہاتھوں میں معجزے دیکھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک دن ابو جہل لعنت اللہ علیہ حضور کے سامنے آ گیا، کہنے لگا اچھا جی آج آپ کا اور ہمارا فیصلہ. حضور نے فرمایا کیا بات؟ کہنے لگا میرے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کو نبی مان لوں گا. حالانکہ جہالت کی بات ہے، یہ کوئی نبوت کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ آپ کی مٹھی کی چیزیں بتائے. اور نبی تو ہمیں جنت کی خبریں دیتے ہیں، ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں. یہ تو سوال بھی جاہل والا سوال ہے. تھا جو ابو جہل جہالت کا باپ، ورنہ میرے مدنی کی شان کہاں اور یہ سوال کہاں؟ حضور پاک مسکرائے، فرمایا ابو جہل کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو بچے بھی کھیلتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہے، کبھی سچ ہو گیا کبھی جھوٹ ہو گیا، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا بس میں نے آج یہ فیصلہ کر لیا. حضور نے فرمایا پھر سنو، تم نے سوال غلط کیا ہے. میں جواب پھر اپنے شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں. میں نہیں بتاتا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے اگر وہ بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر کلمہ پڑھ لو گے. تو انہوں نے کہا ہاں جی. حضور پاک نے دعا مانگی، کنکریوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ چاہے تو پتھر کو بلوا دے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ مکے کی ایک گلی میں ایک پتھر ہے، فرمایا میں آج بھی اس کو پہچانتا ہوں. ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، میں گزرتا تھا تو مجھ پہ پتھر سلام کہتا تھا. تو اللہ پاک پتھر کو بلوا دے، اللہ جانوروں کو بلوا دے، اللہ اونٹوں کو بلوا دے. اونٹ نے آگے حضور کو شکایت کی کہ مالک مجھ سے زیادہ کام لیتا ہے. جانوروں نے آگے شکایت کی، درخت رونے لگ گئے. پھر آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن جب تک خدا ہدایت نہ دے مسئلہ سمجھ نہیں آتا. عمرے پہ آتے ہیں ماشاء اللہ
طواف کرتے ہیں، کعبہ شریف میں جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جبل نور کی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں جہاں قرآن اترا ہے، غار ثور میں جاتے ہیں جہاں محمد مدنی ہجرت کی رات پناہ لی ہے، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ پیر صاحب تیری بڑی مہربانی ہے جو مکہ مدینہ دکھا چھوڑی ہے۔ بس عقیدہ یہ، اس کا کوئی حل ہے؟ نہ ایمان سے کہیں کوئی حل ہے، نہ غار ثور میں کیوں حضور پاک کیوں تشریف لے گئے؟ ہجرت کی رات حضور کہاں تشریف لے گئے؟ وہ غار کہاں ہے؟ مکے میں ہے نا، پہاڑ کا نام کیا؟ جبل ثور۔ کتنی دن رہے؟ ہاں جی 3 دن۔ کیوں؟ امت کو سبق ملا کہ بھئی دشمن سے چھپنا پڑے تو شریعت میں جائز ہے، اور حفاظت کے لیے غار بھی تلاش کی گئی بھی۔ یوں نہ کرو کہ باہر کھڑے رہو سے دشمن میرا کیا کر لے گا، مارے گولی جی، میں بڑا پیر ہوں پہنچا ہوا، گولی نکل جائے گی پیر صاحب کھڑے رہیں گے، پتہ نہیں لگے گا۔ کوئی پیری شیری نہیں دیکھتی، گولی بڑی اندھی ہوتی، آنکھیں بھی نہیں رکھتی پاگل، نہ وہ نمازی کو دیکھتی ہے نہ پیر کو دیکھتی ہے۔ اچھا نہ مارنے والے کو کہتی ہے کہ وضو کر کے چلاؤ، بے وضو کی اور زیادہ لگتی ہے، کیونکہ جتنا بے نمازی ہوگا اتنا بے رحم ہوگا نا جی، اتنا سنگ دل ہوگا۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں سبق دیا اور اللہ نے ہمیں سبق پڑھایا کہ جو غار میں چھپنا چاہتا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ غار میں پناہ لی ہے، ابو بکر جیسا ساتھی ہے، گھبرا رہا ہے، اللہ نے فرمایا میرا مت نہیں کہہ دو، مت گھبراؤ، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نصرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب میرے مدنی کی حفاظت خدا کرتا ہے تو ہماری حفاظت لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے، لیکن ہدایت ملے گی کب؟ جب اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ پوری قوم امت محمد مصطفیٰ کو ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے کام لے اور رحمت کے فیصلے فرما دیں۔ میں ماں باپ کا عمرہ حج کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ اصل میں قرآن کی جو آیت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ روزی کا تقسیم ہونا، بڑھنا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ لیلۃ القدر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یاد رکھو۔ شفاع تک سائی کا ایک چکر شمار کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی صفا سے لے کر مروہ تک ایک ہے، واپس صفا تک آئے تو یہ ایک نہیں، یہ تو 2 ہو گئے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے لیکن ختم صفا پہ کیا، مروہ پہ کیا ہے، پھر تو ہے ٹھیک۔ اگر ختم صفا پہ کیا پھر صفا نہیں ہوا، دوبارہ شروع کرے۔ ایک صفا سے چکر مروہ تک، مروہ سے صفا تک 2، پھر 3، پھر 4، شروع صفا سے ختم مروہ پہ۔ اگر ختم صفا پہ کرے تو خلاف سنت ہے، کیونکہ حضور پاک نے ختم کیا مروہ پہ اور یہ ختم کر رہا ہے صفا پہ، وہ ادا نہیں ہوگا۔ جرمانے کے روزے مسلسل رکھیں، مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہاں کی حکومت اسلامی حکومت ہے، بالکل اللہ کی رحمت سے اسلامی حکومت ہے، ان کا نظام کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، ہر جگہ الحمدللہ قاضی ہے، ہر جگہ دارالافتاء ہے، ہر جگہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہے۔ باقی یاد رکھو جیسے جیسے حالات بدلیں گے، وقت بدلے گا، انسانوں کے اندر بھی اسی طرح تغیر ہوتا ہے۔ یعنی جو زمانہ میرے مدنی کا تھا وہ تو ابو بکر کا بھی نہیں، اور جو زمانہ ابو بکر کا تھا وہ حضرت عمر کا نہیں، جو حضرت عمر کا تھا وہ عثمان کا نہیں، جو حضرت عثمان کا تھا وہ حضرت علی کا نہیں، لیکن ہے تو سارا زمانہ خیر کا۔ لیکن جو شان میرے مدنی کے زمانے میں تھی وہ صحابہ کے زمانے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جو شان صحابہ کے زمانے میں تھی وہ تابعین میں نہیں، جو تابعین میں تھی وہ تبع تابعین میں نہیں۔ اسی طرح اب 1400 سال گزر گئے، اب موجودہ دور کے تناظر میں ساری دنیا کے ملکوں پہ نظر ڈالیں تو یہ واحد ملک ہے جہاں اسلامی حکومت۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ جب ان کو دیکھنا ہو، اعتراض کرنا ہو، پھر تم حضرت عمر کی حکومت کا مقابلہ کرو، نہیں، پر تم اپنے عمل کا مقابلہ کرو کہ تمہارا عمل اور اب ان کا کیا حال ہے۔ جب ساری دنیا بھی آپ نظر ڈالیں گے ان کے تناظر میں، الحمدللہ یہاں قرآن ہے، سنت ہے، نماز ہے، توحید ہے،
فیصلے علماء کرتے ہیں، قاضی کرتے ہیں، کتاب و سنت پہ کرتے ہیں. کوئی فقہی مسئلہ آ جائے تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ پہ فیصلہ کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا راستہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں حضور کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ علیکم السمع والطاعہ اسمعوا واطیعوا، کہ اپنے اولی الامر کی سمع اور طاعت کرو، قطعاً بغاوت نہ کرو، ان کے حکم کے تابع رہو. حضور نے فرمایا اگر وہ تم پر ظلم بھی کریں تب بھی تم سمع و طاعت کرو. ایک آدمی پر حج فرض ہے، معذور ہے، کوئی رشتہ دار مکہ میں رہتا ہے، تو اگر وہ حج بدل کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حج بدل کرنے سے پہلے عالم سے مسئلے سمجھ لے. حج کرنے والا کہہ رہتا ہے بوڑھا باپ بنگلہ دیش ہے، بیٹا بھی حج کر سکتا ہے. قسطنطنیہ یہ روم کی حکومت میں تھا، اس کے بعد یہ فتح ہوا ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، پھر یہ کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور پھر آخر میں قیامت کے علامات میں سے ہے فتح القسطنطینیہ. حضور نے فرمایا قسطنطینیہ بھی فتح ہوگا، یہ تقریباً آخر زمانے کے اندر قریب. یہ سب اشراط الساعہ میں ہیں اور ترمذی شریف میں وضاحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں. ایک بیمار ہے بچی، آج دعا کریں اللہ پاک سب بیماروں کو شفا دے، آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو ظاہری باطنی بیماریوں سے بچائے. والدین کی جس طرح عزت کرے، والدین کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے. روز ایک مسئلہ پوچھو، ساس سسر کی کرے، والدین کی بھی کرے، ساس سسر کی بھی کرے، والدین کی زیادہ کرے. ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا. آدمی شادی سے پہلے یا بعد میں مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز ہے. عورت اب پہلے بتا دیا ہے میں نے، یہ پہلے ہو چکا ہے، وہ ایک ہی مسئلے کو پھر کیوں رکھ لیتے ہو بھائی؟ اگر اسلام آباد سے ہم مدینہ منورہ کے لیے براہ جدہ آئیں، ارادہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے مکے آئیں گے، اسلام آباد سے احرام نہیں باندھا، جدہ رات کو پہنچ کے صبح کی فلائٹ سے مدینہ منورہ پہنچے، ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی اسلام آباد سے یا کراچی سے یا کہیں سے چلتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ پہلے میں مدینہ منورہ جاؤں گا پھر مدینہ پاک سے مکے آؤں گا، تو اس کو احرام کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا اگر بفرض محال جدے آ گیا، مدینہ شریف بھی نہیں جا سکا، مکے آنا پڑ گیا، تب بھی کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ اس کی آمد آنے کے وقت نیت مکے کی نہیں تھی. احرام اس کو باندھنا ہے جس کی چلتے ہوئے نیت سیدھا مکے آنے کی ہو. جان سے تسبیح ملتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی زہریلی چیز سانپ بچھو کھا جائے تو وہ تسبیح پھیرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ایسے ہوگا جیسے گازبان میں یا گل بنفشہ میں اللہ نے ایک اثر رکھا ہے نا، گلے کو ٹھیک کر دیتا ہے. ایسے کوئی پتھر میں ایسی چیز ہو تو اللہ قادر ہے، میں تو جانتا نہیں. اگر ایسی کوئی تسبیح ہوتی تو ان کو تو کبھی بچھو نہ کھاتے جی، ان کو تو پھر بچھو کبھی لڑتا ہی نہ، تسبیح دیکھ کے بچھو بھاگ جاتا. اور حضور نے فرمایا بچھو ایسا بے حیا ہے کہ یہ نبی کا بھی حیا نہیں کرتا، اور میں بچھو ایسا بے حیا ہے کہ یہ نبی کو بھی ڈنگ مار لیتا ہے. حال اگر پتھر میں دیکھو نا جی، بعض پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض گرم ہوتے ہیں. بعض ملکوں میں پہاڑ ہیں، آپ نے دیکھا ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض پہاڑ ہیں جو گرم ہوتے ہیں. اچھا بعض پہاڑ ہیں جن میں میگنیٹ اثرات ہوتے ہیں، مقناطیسی. اچھا ایسے اب آپ جائیں نا طائف میں، آپ گاڑی میں جا رہے ہوں کان بند ہو جائیں گے. تو یہ مختلف ہوتے ہیں. اگر کسی پتھر میں اللہ نے کوئی چیز رکھی ہے تو نفع نقصان تو نہیں. یہ تو ایسے ہے جیسے خواص ہیں کسی چیز میں اللہ نے رکھ دی ہے. بعض چیزیں ٹھنڈی ہیں، بعض چیزیں گرم ہیں، بعض پھل ٹھنڈے ہیں، بعض پھل گرم ہیں. مدینہ منورہ اگر ہم جائیں تو جانے سے پہلے طواف الوداع کریں. ہاں بالکل بہتر یہی ہے، کیوں موت حیات کا کیا پتہ ہے، پھر مکے آئیں گے نہیں آئیں گے، زندگی ہوگی تو آئیں گے نا. اگر پیچھے ہاتھ باندھے تو وہ جہنم میں جائے گا. دعا کرو اللہ کسی کو جہنم میں نہ لے جائے. ویسے علماء نے منع کیا ہے کہ یوں ہاتھ باندھنا جو ہے یہ متکبرین کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے. ایسے نہیں باندھنا چاہیے. اب یہ تھوڑا ہے کہ بس ہاتھ باندھنے میں جہنم چلا جائے، اللہ بچائے، کیوں جہنم جائے گا؟ جہنم میں انشاءاللہ کافر جائیں گے، ہم کیوں جائیں؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت الفردوس دے. اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے.
کافر کوئی تھوڑے ہیں جہنم بھرنے کے لیے اللہ کے پاس، بڑے کافر ہیں جنوں شنوں میں، 999 ان میں جائے گا، ایک بندوں میں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک شام میں ہے، آپ وہاں جا کے ابراہیم الخلیل ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچ جائیں اگر آپ کو قبر شریف پہ جانا ہے۔ اگر ہم خادم حرم میں پڑی ہوئی تسبیح، ٹوپی، پنسل وغیرہ اٹھا لیں، بالکل نہ اٹھائیں، خادم اسی لیے رکھا گیا ہے آپ کو کہ آپ حرم شریف میں جو چیز ملے ختم۔ اللہ کے بندے اٹھاؤ تو جمع کرو۔ اب سسر اور بہو پاکستان سے آ رہے تھے عمرے کے لیے، بہو کو ماہواری کے دن تھے، انہوں نے سسر کو بھی احرام نہیں باندھ دیا، دونوں نے غلطی کی، بہو بھی باندھ سکتی تھی، سسر بھی باندھ سکتا تھا۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو احرام باندھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے نا، مسئلہ تم بعد میں پوچھتے ہو، غلطی پہلے کرتے ہو۔ عورت اگر حیض میں بھی ہے تو عورت غسل کر کے لبیک اللہ لبیک پڑھ لے، نہ نماز پڑھے، کچھ نہ کرے، مکے میں آ جائے، جب پاک ہو جائے اپنا عمرہ پورا کر لے، بات ختم ہو گئی۔ تو عمرہ اب چونکہ دونوں نے نہیں کیا، دونوں عمرہ بھی قضا کریں اور ایک ایک بکری بطور دم بھی ادا کریں۔ احرام اتارنے کے بعد 10 منٹ کے اندر اندر میں نے سر منڈوا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ بیت اللہ شریف کا دروازہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا؟ بالکل نہیں تعمیر کیا تھا، وہ تو حضرت ابراہیم کے بعد تو کئی تعمیریں ہو گئی، پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر کی، پھر قریش نے تعمیر کی، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کی، پھر حجاج نے، تو کئی تعمیریں بدل گئیں۔ جب حج بیت اللہ تعمیر ہوا تو حجر اسود جس جگہ اب ہے اسی جگہ تھا، نیچے رکھا ہوا تھا، اٹھا کے رکھ دیا گیا، قریش لڑ پڑے تھے کہ ہم رکھیں گے۔ ہاں، حمام کے اندر اگر ہم کپڑا باندھے بغیر ننگے ہیں، یعنی کپڑا نہیں ہے، وضو کریں تو وضو ہو جائے گا۔ اچھا، ننگے کا غسل ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ مجھے آپ بتائیں، غسل کرو تو ہو جائے گا؟ تو جب بڑی چیز ہو جاتی ہے چھوٹا وضو کو رک جاتا ہے؟ اللہ کے بندے وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہے، کسا ختم ہو گیا۔ نماز جنازہ میں اگر ہم تکبیریں 2-3 ہو جائیں بعد میں آئیں تو جب امام سلام پھیرے آپ جلدی سے تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر سلام پھیر دو۔ میں نے عمرہ کیا، یہاں غسل کر لیا، پھر احرام پہن کے کمرے میں چلا گیا، تو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، کمرے میں جانا کو پابندی ہے؟ رکن یمانی یمن کی طرف ہے، ہاتھ لگانا، بوسہ نہیں دینا۔ والدین کے لیے حج عمرہ جائز ہے، یہ نشابان یہ سارا مسئلہ ہو چکا ہے۔ آج تیجا کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو آج لوگ اونٹ ذبح کرتے ہیں اس کا کھانا بھی ناجائز ہے۔